سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے قسم کھائی اس کی بیوی کے معاملے کو لے کر کہ اگر میں تجھ سے بات بند کرتا ہوں اور جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی قسم ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا اور تجھے مجھ سے بات کرنی پڑے گی۔ تو چونکہ عورتیں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا، کبھی ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر کسی سے نہ سنبھلیں۔ اس نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تو نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک کہ پہلے تو مجھ سے بات نہ کریں میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو جا میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں تجھ سے بات اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک تو مجھ سے بات نہ کرے۔ اب دونوں بات نہیں کرتے کیونکہ دونوں نے قسم کھائی۔ مسئلہ امام اعظم کے سینئر تھے بزرگ جن کو امام سفیان ثوری کہتے ہیں۔ امام سفیان ثوری، یہ امام سفیان ثوری جو تھے ان کے پاس مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کفارہ ادا کریں۔ کفارہ دونوں اس لیے ادا کریں کہ دونوں نے قسم توڑ دیں، کفارہ ادا کریں۔ لیکن آپ عوام کا بھی تو معاملہ جانتے ہیں نا، عوام ہر دور کی عوام ہے، عوام ہر دور کی عوام ہے۔ عوام کس کی بات زیادہ مانتی ہے؟ جس میں فائدہ اپنا ہو۔ اور عوام میں ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے، ایک جگہ مسئلہ پوچھا اگر مطلب کی بات نہیں آئی تو کتنا بھی بڑا عالم ہو وہ دوسری جگہ ضرور پوچھے گا۔ یہی ہوتا ہے، دوسری جگہ نہیں اطمینان ہوا تو تیسری جگہ ضرور پوچھے گا، اور یہ 3-4 جگہ پوچھ کر کے پھر وہ علماء میں لڑائی بھی لگا دیتا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا، انہوں نے تو وہ کہا۔ ایسے ہی امام اعظم کے ساتھ بھی ہوا۔ امام سفیان ثوری نے فرمایا کہ وہ کفارہ ادا کرے، قسم توڑ دے، کب تک کے بغیر بات کے میاں بیوی رہیں گے۔ تو وہ آدمی پوچھنے کے لیے آیا امام اعظم کے پاس۔ امام اعظم نے فرمایا تو اپنی بیوی سے جا کے بات کر، اور دونوں پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اب یہ تو خوشی خوشی چلا گیا، بات کیا، لیکن امام سفیان ثوری کو جا کے کہتا ہے آپ نے تو کفارے کی بات کی تھی، انہوں نے تو کوئی کفارے کی بات ہی نہیں کی۔ امام سفیان ثوری چونکہ تھے بزرگ سینئر آدمی تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے، عصا سنبھالا اور غصے میں خوب لال ہو گئے، سرخ ہو گئے، جلال میں آ کر فرمایا وہ نعمان غلط سلط مسئلے بتانے لگتا ہے، جب دیکھو جب وہ غلط مسئلے بتاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ان کے حاسدین نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ غلط مسئلے بیان کرتے، اور ان کے حاسدین نے اس لیے ایسا کر رکھا تھا کیونکہ امام اعظم جہاں سے بولتے تھے وہاں تک ان کی رسائی نہیں تھی۔ تو انگور کھٹے کے مصداق، بھئی اگر لومڑی کی رسائی انگور تک نہ ہو، 3 بار چھلانگ لگائے، چوتھی بار کہہ دے میں نے نہیں کھانا یہ تو کھٹے ہے، یہی حال ہے۔ علم کی جس بلندی پر انسان نہیں پہنچتا، یا تو پھر وہ علم کی برائی بیان کرتا ہے یا پھر اہل علم کی برائی بیان کرتا ہے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینئر تھے امام سفیان ثوری، عصا پکڑا، کہا کہ وہ غلط مسئلے بولتا ہے، اور اس کے بعد آئے اور فرمایا نعمان اللہ سے ڈرو، غلط مسئلے کیسے بیان کرتے ہو؟ امام اعظم نے کہا میں نے کون سا غلط مسئلہ بیان کیا؟ لیکن اس دور کے علماء میں یہ بات تھی کہ اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے غلطی کی ہے تو وہ سینئر ہو کر بھی چل کر آتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس خلوص تھا، ان کے پاس اخلاص کی دولت تھی، اور جہاں خلوص ہوگا وہاں پھر انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، پھر انسان آخرت کو دیکھتا ہے۔ خود سے چل کر آئے فرمایا غلط مسئلے بیان کرتے ہو، ہزاروں سلام امام سفیان ثوری کی عظمت پر، مگر کروڑوں سلام امام اعظم کی عظمت پر، جب انہوں نے کہا کہ غلط مسئلے بیان کرتے ہو، فرمایا کتنے تحمل سے، میں نے کب غلط مسئلہ بیان کیا، بات کیا، بیٹھے تو صحیح۔ کہا کہ آپ نے اس مسئلے میں کہا کہ کوئی کفارہ نہیں، جب قسم توڑ دی تو حضور کی حدیث ہے کفارہ ہے۔ فرمایا لیکن حضور کی حدیث تو آپ صحیح پڑھتے ہیں کہ قسم توڑنے پہ کفارہ ہے، مگر جہاں قسم ٹوٹے ہی نہیں وہاں کفارہ کہاں ہے؟
آپ جس کو قسم ٹوٹنے کی بات کرتے وہ قسم ٹوٹی کہاں؟ کہ وہ کیسے؟ فرمایا بلاؤ اس آدمی کو بلایا گیا کہ بھئی اپنا مسئلہ بیان کرو. اس نے کہا کہ میں نے غصے میں بیوی سے کہا تھا، اپنی بیوی سے، کہ اگر تو پہلے مجھ سے بات نہ کرے خود سے تو میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، پہلے تجھے کو بات کرنی ہوگی اور میں بات بند کرتا ہوں. یہ بات کہہ کر کے قسم کھائی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تو کہا میری بیوی نے بھی قسم کھائی. فرمایا جب اس نے، امام اعظم کہتے ہیں، جب اس نے قسم کھا لی کہ جب تک تو بات نہ کرے، جب تک تو پہلے بات نہ کرے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. بعد میں اس کی بیوی نے کہا نا کہ میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی. یہ جو میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی اس نے تو بات کر لی، اب اس کی قسم رہ کہاں گئی؟ جب قسم ٹوٹی ہی نہیں تو پھر اس کے بعد کفارے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کا عمل اس کے علم پر ہوتا ہے، انما یخشی اللہ کی منزل، پھر فطرت خود ہی اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہاں سے اس کو راستے بتائے جاتے ہیں جہاں تک اوروں کی رسائی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ایک آدمی اس کے سسر سے ناراض رہتا تھا، ایک شخص اس کے سسر سے ناراض رہتا تھا اور ناراضگی تھی سسر داماد میں، جس کو خسر بھی کہتے ہیں اور آپ لوگ اپنی زبان میں سسر کہتے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، ورنہ خسر یہ کیا بلا ہے، آپ بھی ابھی یہی حیران رہیں گے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہفتہ واری اجتماع میں آنے والے تو اس قدر ابھی ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں اور یہ تو فارسی اشعار بھی سمجھنے لگے. جب میں نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم کہتا ہوں تو سبحان اللہ سے پوری مسجد گونج جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہفتہ واری اجتماع میں آنے والے بہت سمجھدار. عربی میں پڑھتے ہیں رب صلی وسلم دائما ابدا، پوری مسجد کے لوگ پڑھنے لگتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ہم سب کو علم نافع. علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور علم دینے والے کی شان ہے وہ جس کو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. علم کے دروازے پر کوئی پہرا نہیں ہے. علی سے جس کی جتنی اچھی جمے گی، علی سے جس کی جتنی اچھی جمے گی اس کے پاس علم اتنا زیادہ آئے گا. اور یہ جو امام اعظم کا ذکر کر رہا ہوں ان کی بھی بڑی جمتی تھی، کیونکہ ان کے ابا جی کو ان کے دادا لے جاتے تھے مولا علی کے پاس اور مولا علی ان کے ابے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کرتے تھے، اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرما. دیکھا علی کے بغیر کوئی کچھ نہیں بنتا. جہاں بھی علم دیکھو گے علی والا ہوگا تو ہی علم کا فیضان ملے گا، ورنہ صرف نو تو سبھی پڑھ لیتے، بلکہ اس کی ایجاد بھی مولا علی نے کی. علم نحو کی ایجاد بھی کرنے والے مولا علی ہیں. بہرحال وہ میرا عنوان نہیں ہے. تو سسر سے ناراضگی تھی، تجارت کے لیے سفر پہ جانا تھا تو بیوی کو کہا کہ میں جا رہا ہوں سفر پہ، اور اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی، اس کی بیوی سے یہ بات کہی کہ اگر میری غیر موجودگی میں تو تیرے باپ کے گھر گئی تو اپنی بیوی کو وہ شخص کہتا ہے کہ 3 طلاق. 3 سے کم کی بات تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. 3 سے کم کی بات تو لوگ کرتے ہی نہیں. اس دور کا بھی یہی حال تھا. حالانکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1 طلاق دینے پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں آپ کو 2 کے چانس رہتے ہیں. یہ عنوان پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے. تو 3 طلاق کی اس شخص نے بات کی. اب ایسی صورت میں وہ تو چلا گیا، اس کو علم نہیں تھا کہ بیوی کو اتنا پابند کر کے جا رہا ہوں تو آگے پوزیشن کیا ہوگی. وہ گیا تو اس کا باپ بیمار پڑ گیا. بھائیوں نے، بہنوں نے، ماں نے آ کر بہت سمجھایا، دیکھ تیرا باپ بیمار ہے، اس نے چل کے دیکھ لیا. اس نے کہا میں نہیں آؤں گی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے قید لگائی اور اس نے کہا کہ تیرے باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق، 3 پڑ جائے گی ایک ساتھ. اس کا مطلب اس دور میں بھی 3 کو 3 ہی مانتے تھے، 3 کو 1 نہیں مانتے تھے. کیونکہ یہ 1 ماننے والے، 3 کو 1 ماننے والے، یہ 3 تثلیث سے پیدا نہیں ہوئے تھے. اس وقت کی ولادت جو ہے وہ واحد سے ہی ہوا کرتی تھی، تثلیث سے نہیں ہوتی تھی.
اسی لیے لوگ تین کو تین ہی مانتے تھے. جملے سخت ہو تو معاف کر دیا کریں، اس لیے کہ جس وقت غلطی کا ازالہ کرنا ہو تو پھر تھوڑی سی سختی کرنی ہوتی ہے، اور اس میں ہم مجبور ہیں، کیونکہ مذہب کے معاملے میں اگر سبھی میٹھا میٹھا کہنے لگے تو پھر حق کون کہے گا یار؟ کوئی حق کہنے والا بھی تو چاہیے نا. ان تسلیسیوں سے کہو، ان تسلیسیوں سے کہو کہ دوسری صدی میں بھی لوگوں کا مزاج یہی تھا، عورتوں کا موقف بھی یہی تھا کہ تین دیں گے تو تین باتیں ہوگی، تین دیں گے تو ایک نہیں کہلائے گی. اس لیے اس نے کہا کہ تین کی بات کہی ہے اس نے، میں نہیں آ سکتی. اتفاق سے اس کا باپ مر گیا. انتقال ہوا تو چونکہ بیٹی تھی نا، بیمار ہوا، علیل ہوا، صاحب فراش ہوا، سیریس ہوا، بہت بلانا آیا، بار بار نہیں گئی. لیکن میت ہوئی تو لوگوں نے کہا تیرے باپ کا آخری دیدار تو کر لے. اب بیٹی تھی، بیٹی کو باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے. اس نے سوچا کہ آخری دیدار اگر نہ کروں گی تو زندگی بھر پچھتاؤں گی. وہ چلی گئی، مرنے کے بعد چلی گئی اور گئی باپ کے کفن دفن میں شریک ہوئی. لیکن جب واپس لوٹی تو اب پورے علاقے کے اندر مسئلہ ہوا بن گیا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب بات تو ایک دم سیدھی سادی تھی نا. یہ مسئلہ تو ہوٹل پہ بیٹھنے والے ہمارے مالیگاؤں کے مفتی بھی حل کر سکتے ہیں نا، جو اخبار پڑھتے فتویٰ دیتے ہیں وہ لوگ بھی تو حل کر سکتے ہیں مسئلہ. کیا کہ بھئی اگر کسی نے یہ کہہ دیا اس کی بیوی کو کہ تیرے باپ کے گھر گئی تو تین طلاق ہو، چلی جائے گی تو تین طلاق ہو جائے گی نا، بولو کوئی پیچیدہ ہی ہے. تو اس دور کے سارے مفتیوں نے یہی فتویٰ دیا کہ اس کی طلاق واقع ہو گئی. اب وہ اپنی شوہر کے ساتھ، شوہر آیا بہت پریشان ہوا، لیکن دانشمند تھا وہ. اس نے کہا کہ واقعی یہ گئی، میری بات کو اس نے اتنی لاج رکھی کہ باپ کے جیتے جی، بیمار پڑنے کے بعد بھی نہیں گئی، سیریس ہونے کے بعد بھی نہیں گئی، سکرات کے عالم میں بھی نہیں گئی. لیکن مرنے کے بعد آخر بیٹی تھی نا، آخری دیدار کے لیے تو اس کو جانا تھا، چلی گئی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن غلطی تو میں نے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مر جائے گا، سسر مر جائے گا یہ نہیں پتا تھا اس کو. اس شخص نے سوچا کہ لیکن مرتا کیا نہیں کرتا، خوبصورت بیوی کو میکے پہنچا دیا. اب اکیلا رہنے لگا تو بہت ٹینشن ہوا، اس لیے کہ جب تک بیوی ہوتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی لوگوں کو، جب چلی جاتی ہے تو تب پتا چلتا ہے کہ تیرے اوقات کیا ہے. عرض کر رہا تھا کہ اس شخص نے بیچارے نے سوچا نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد مسئلہ اتنا گمبھیر ہو جائے گا، اور بیوی کو پہنچا دیا. اکیلے اکیلے رہنے لگا تو لوگوں سے بہت ٹینشن میں رہتا تھا. کسی نے کہا ایک کام کر، امام اعظم کے پاس جا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو اللہ سے ڈرنے والا علم والا ہوتا ہے پھر اس کیسے وہ تجلیات بکھیرتا ہے. امام اعظم کے پاس جا. اس نے کہا مسئلہ تو سب لوگ حل کر چکے ہیں نا. اس نے کہا جا تو صحیح، امام کے پاس جا. امام کے پاس آیا، سارا سوال بیان کیا. اب جب سوال بیان کیا تو امام اعظم نے کہا کس نے کہا طلاق ہوئی؟ طلاق تو نہیں ہوئی، جا تیری بیوی تیرے نکاح میں باہر نہیں نکلی. اوہو، وہ تو بہت خوش ہو گیا. سوچو جو بیوی کو متعلقہ سمجھ کر کے گھر پہنچا چکا ہو اور گویا کہ جس کی ساری آس ٹوٹ گئی ہو، بتاؤ اس کو نکاح کرتے وقت جتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی نا، سوال کا جواب سنتے وقت اس کو اتنی خوشی ہوئی. اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. وہ تو بیوی کو لایا، شان سے رہنے لگا، لیکن پورے کوفہ کے اندر ہلہ مچ گیا. پہلے کی طرح اب بھی نعمان اپنی عادتوں سے باز نہیں آیا. اب بھی وہ غلط مسئلے بیان کرتا ہے. دیکھا کتنا واضح مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ ہے اور غلط بتا دیا. جب یہ سارے لوگ اہل علم اس طرح کے پرچار سے دوچار ہوئے تو کسی نے کہا یار حق اور دیانت کا تقاضا یہ کہ اس سے چل کے پوچھنا چاہیے کہ اس نے یہ غلط مسئلہ آخر کیوں بیان کیا، اپنی آخرت کیوں خراب کی غلط مسئلہ بیان کر کے. طلاق ہونے کے بعد طلاق نہیں بھی یہ کیوں کہا؟ چلو تو صحیح دیکھیں تو صحیح. جب لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا امام آپ نے اتنے آسان مسئلے میں غلطی کر دی. امام نے فرمایا کون سے مسئلے میں؟ کہا وہ اس کے سسر سے جو ناراض تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر اپنے باپ کے گھر جائے گی تو طلاق، تو باپ کے گھر گئی تو طلاق نہیں ہوئی.
فرمایا غور تو کرو، وہ باپ کے گھر کب گئی؟ بیماری میں گئی؟ نہیں۔ سکرات میں گئی؟ نہیں۔ پھر کب گئی؟ کہ مرنے کے بعد بھی کفن دفن میں گئی۔ فرمایا کیا تم کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا گھر پھر اس کا نہیں رہتا، وہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اس کا گھر اس کا نہیں رہتا، وہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اور باپ کی وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ ہے، تو وہ باپ کے گھر کہاں گئی؟ وہ تو اپنے گھر گئی تھی۔ کہا تھا کہ باپ کے گھر جائے گی تو طلاق ہوگی، وہ باپ کے گھر نہیں گئی، وہ تو خود اپنے گھر گئی۔ تو اپنے گھر گئی، طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ تب لوگوں نے کہا حنیفہ ابو حنیفہ تو جہاں سے بولتا ہے وہاں تک کسی کی عقل کی رسائی ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے تجھے اتنی عقل عطا کی ہے کہ اگر تیری عقل سے دنیا کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو دنیا کی عقل تیری عقل کے عادی ہو کر کے رہ جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک خارجی آیا۔ خارجی سمجھتے ہیں کسی کو کہتے ہیں؟ خارجی جو علی سے بڑی نفرت کرتے ہیں، مولا علی سے۔ اب مولا علی سے کیا، صحابہ سے بھی نفرت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی محبت کا ڈھونگا چاہتے ہیں، اصحاب رسول اور عظمت صحابہ اور یہ اور وہ، اور علی سے نفرت، بغض عداوت۔ خارجیوں نے شہید کیا مولا علی۔ خارجی آیا، تلوار نکالا اور امام اعظم سے کہا نعمان یہ تلوار دیکھو، میں تمہیں قتل کرنے آؤں۔ امام اعظم نے کہا کیوں؟ کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے نا کہ علی حق پر تھے، پھر بھی معاویہ سے جو جنگ کی تھی حق پہ ہونے کے باوجود انہوں نے ثالث کوئی حکم مقرر کیا تھا، یہی تمہارا عقیدہ؟ کہا بالکل یہی عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے کو کب چھپاتے ہیں اہل سنت؟ تو کہا حق پہ ہونے کے بعد کسی کو ثالث مقرر کرنا، خود سوچو یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ تو گویا کہ تم عقیدے حق پر نہیں ہو اور تم جو ہے وہ معاذ اللہ غلط نظریے پہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ امام اعظم نے فرمایا قتل کرنا چاہتے تو قتل کر دے، لیکن اگر کچھ سننا چاہتا ہے تو بات کر۔ بولے سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ مسئلہ مناظرے سے حل ہوگا، بھئی میں تجھے جواب دوں گا، تم مجھ سے سوال کرے گا، مناظرہ ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا۔ اس نے کہا بہت اچھا، ہم بحث کریں گے؟ کہا بالکل کریں گے۔ کہ اگر بحث میں آپ مجھے نہیں سمجھا سکے تو میں قتل کو کر دوں گا، بالکل قتل کر دینا۔ اگر میں سمجھتا ہوں، اگر آپ سمجھا لے گئے تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا، میں کیوں قتل کروں آپ کو؟ تو امام نے فرمایا ہم دونوں بحث کریں گے۔ تو جب ہم دونوں بحث کریں گے تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ حق پہ سمجھتے ہو؟ بولے میں بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے، دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، لیکن بحث جب کریں گے تو فیصلہ، اگر بحث اٹک گئی فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک آدمی کو ثالث مقرر کرتے ہیں، حکم مقرر کرتے ہیں، جج مقرر کرتے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ امام اعظم نے کیا کیا، اسی کے ماننے والا ایک آدمی کو انہوں نے ثالث مقرر کیا۔ یہ شرائط طے ہو گئی، جب بیٹھے بات کرنے کے لیے تو امام اعظم نے اس سے کہا اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہا مناظرہ۔ کس پہ کرنا چاہتے ہو؟ تو حق پر ہو کر کے علی نے ثالث مقرر کیا تھا۔ کہا جو تم نے کیا وہی تو علی نے کیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ اگر وہ غلط تھا تو یہ صحیح کب ہے؟ تو مناظرہ ہونے سے پہلے وہ منہ لٹکا کر کے چلا گیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم تھا۔